الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسائکلوپیڈیا. اس کتاب میں آج حصے دوم نبوت کی حصی دلائل یعنی معجزات یعنی آنکھوں دیکھا حال پڑھا جا رہا ہے. اس باب میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل حصیہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک آسمانی معجزات، دوسرا کرہ ارض یعنی زمین پر رونما ہونے والے معجزات. نمبر 1، آسمانی معجزات کا بیان. آسمانی معجزات میں ایک معجزہ تو چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمانی معجزات میں عظیم ترین معجزہ روشن چاند کا 2 ٹکڑوں میں بٹ جانا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. یہ سورہ قمر کی آیت نمبر 1 سے 5 ہے، جس کا ترجمہ ہے قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے. انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے. یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت ہے اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی ان کو کچھ فائدہ نہیں دیا. تمام علماء اور ائمہ اس پر متفق ہیں کہ شق قمر کا واقعہ یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، اور اس سلسلے میں احادیث ایسے طریقے سے وارد ہوئی ہیں جو ائمہ کے نزدیک قطعیت کا فائدہ دیتی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت. امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نشانی کا مطالبہ کیا، یعنی نبوت کی نشانی کا. تو مکے میں چاند 2 حصوں میں بٹ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر یعنی قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. امام مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کوئی نشانی دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کو 2 ٹکڑوں میں بٹا ہوا دکھایا، حتیٰ کہ لوگوں نے حرا یعنی حرا کے پہاڑ کو چاند کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا. بخاری و مسلم نے صحیحین میں اس کو روایت کیا ہے. یہ حدیث بخاری شریف کی کتاب المناقب باب سوال المشرکین و مسلم کی کتاب صفات المنافقین کے اندر یہ موجود ہے. جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت. امام احمد نے اپنی مسند میں جبیر بن مطعم سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انشقاق قمر یعنی چاند کا ٹکڑے ہونے کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا اس پہاڑ پر اور ایک ٹکڑا اس پہاڑ پر. یہ دیکھ کر کفار نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا. پھر وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم لوگوں پر جادو چل گیا تو تمام لوگوں پر جادو چلانا محمد کے لیے ممکن نہیں. اس کو روایت کرنے میں امام احمد رحمہ اللہ منفرد ہے. حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کی روایت. ابو جعفر بن جریر نے ابو عبد الرحمن السلمہ سے روایت کیا ہے کہ ہم مدائن میں اترے اور ہم اس سے 1 فرسخ یعنی 3 میل کے برابر ہوتا ہے کہ ہم اس سے 1 فرسخ کے فاصلے پر تھے مدائن سے. جمعہ کا وقت آ گیا، میں اور میرے والد جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے. حضرت حذیفہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا.
آگاہ ہو جاؤ یقیناً قیامت قریب آ گئی، آگاہ ہو جاؤ بے شک چاند پھٹ گیا، آگاہ ہو جاؤ بے شک دنیا کے فنا ہونے کی گھڑی آ چکی، آگاہ ہو جاؤ بے شک آج دوڑ کا دن ہے اور کل مقابلہ ہے۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ کیا کل آپ بھی لوگوں کے ساتھ مقابلے میں حصہ لیں گے؟ میرے والد نے کہا کہ اے میرے بیٹے تو جاہل ہے، کل اعمال کا مقابلہ ہوگا۔ پھر دوسرا جمعہ آیا اور وہ بھی حاضر ہوئے۔ حضرت حذیفہ نے خطبہ دیا اور کہا آگاہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، آگاہ ہو جاؤ بے شک دنیا کے فنا ہونے کی گھڑی قریب آ چکی ہے۔ ابو زرعہ الرازی نے کتاب دلائل النبوہ میں اس حدیث کو مختلف طریقوں سے نقل کیا ہے، روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ چاند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پھٹ گیا، آگاہ ہو جاؤ بے شک آج دوڑ کا دن ہے اور کل مقابلے کا، آگاہ ہو جاؤ انجام آگ ہے اور مقابلے میں آنے والا کامیاب وہ ہے جو جنت کی طرف سبقت کر جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت۔ امام بخاری عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ شق قمر کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ نیز امام بخاری اور مسلم دونوں نے بکر بن مضر سے اور بکر بن مضر نے جعفر بن ابی ربیعہ سے اس کو روایت کی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کی روایت۔ اللہ تعالیٰ کے قول اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اس کے متعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ واقعہ پیش آیا، چاند دو ٹکڑوں میں بٹ گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے آگے اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت۔ امام احمد نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑوں میں بٹ گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اسے دیکھ لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہدو، تم لوگ گواہ رہو۔ نیز امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو سفیان بن عینیہ سے روایت کی ہے۔ امام بیہقی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ چاند مکے میں پھٹا اور دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکے کے کفار قریش نے کہا کہ یہ جادو ہے، جسے ابن ابی قبسہ وہ آدمی ہے جو پرانے زمانے میں جاہلیت کے دین سے سبکدوش ہو گیا تھا، جسے ابن ابی قبسہ نے تم پر کر دیا ہے۔ تم مسافروں کو دیکھو، اگر انہوں نے اس چیز کو دیکھا ہے جس کو تم نے دیکھا تو یقیناً وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، اور اگر مسافروں نے اس کو نہیں دیکھا جس کو تم نے دیکھا تو بلا شبہ محمد نے تم پر جادو کر دیا۔ یعنی مسافر تو دور دراز سے آئیں گے، اگر وہ بھی دیکھیں گے اس چیز کو تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور اگر وہ دیکھ نہیں پائیں گے، صرف مکے والے ہی دیکھیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر جادو کیا۔ ایسی باتیں کفار قریش نے کی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب مسافروں کا قافلہ آ گیا تو ان سے پوچھا گیا، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے چاند کو دو ٹکڑا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کو ابن جریر نے روایت کر کے یہ زیادہ کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اقتربت الساعۃ وانشق القمر نازل فرمائی۔ نیز ابن جریر نے ابن سیرین سے روایت کی ہے کہ مجھے خبر دی گئی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ یقیناً چاند دو ٹکڑوں میں بٹا تھا، اور صحیح بخاری میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے تھے کہ قیامت کی 5 نشانیاں گزر گئیں، قیامت کی 5 نشانیاں گزر گئیں۔ نمبر 1 روم، یعنی روم مغلوب ہو گیا، یعنی روم کے اوپر فتح ہو گئی، ملک روم۔ دوسرا لزام یعنی موت و ہلاکت۔ تیسرا بطسا یعنی یوم بدر۔ چوتھا دخان یعنی دھواں کا نکلنا۔ 5واں انشقاق قمر یعنی چاند کا پھٹ پڑنا۔ اس کو اور تفصیل میں دیکھنا ہے تو بخاری شریف کی کتاب التفسیر باب فسوف یکون لزاما دیکھیے، یا سورہ دخان کی آیت نمبر 13 کی تفسیر دیکھیے۔ چاند کیسے دو ٹکڑے ہوا اور یہ واقعہ زمین کے تمام حصوں میں کیوں نہیں پھیلا؟
یہ اگر سوال ہے تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بعض قصہ گو یعنی قصہ سنانے والے حضرات ذکر کرتے ہیں کہ چاند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیب میں داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستین سے نکل گیا، جبکہ ایسے کلام کی کوئی حقیقت نہیں جس پر اعتماد کیا جائے۔ چاند پھٹنے کے بعد آسمان سے غائب نہیں ہوا تھا بلکہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر چاند کا ایک ٹکڑا حرا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف ہو گیا، اور پہاڑ دونوں ٹکڑوں کے درمیان ہو گیا۔ دونوں ٹکڑے آسمان ہی میں رہے اور اہل مکہ اس منظر کو دیکھتے رہے۔ مکے کے اکثر جاہلوں نے گمان کیا کہ یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ان کی آنکھوں پر جادو کر دی گئی ہے۔ چنانچہ آنے والے مسافروں سے انہوں نے چاند کے متعلق دریافت کیا۔ مسافروں نے ان کے دیکھے ہوئے کی تصدیق کر دی تو انہوں نے انشقاق قمر کی صحت جان لی اور یقین کر لیے۔ اگر کہا جائے کہ انشقاق قمر کا یہ واقعہ زمین کے تمام حصوں میں کیوں نہیں دیکھا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی نفی ہی کون کرتا ہے، لیکن ہر عہد میں کفار اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے رہے ہیں، اور شاید اسی لیے جب انہیں خبر دی جاتی کہ یہ انشقاق قمر اس بھیجے گئے نبی کے لیے ایک نشانی ہے تو ان کی فاسد اور غلط رائیں اس واقعے کو چھپانے اور اس کو نظر انداز کر دینے پر متفق ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ بہت سے سیاحوں نے یا سیاح یعنی سیاحت کرنے والے تفریح کرنے والوں نے بہت سے سیاحوں نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں ایک ایسی بلند عمارت دیکھی ہے جس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ عمارت اس رات کو تعمیر کی گئی جس رات چاند پھٹا ہے۔ پھر جب انشقاق قمر کا واقعہ رات میں پیش آیا تو ممکن ہے بہت سے لوگوں سے شق القمر کا واقعہ چند ممنوع اسباب کی بنا پر مخفی ہو گیا یعنی چھپ گیا، اور اس وقت وہ انشقاق قمر کا حادثہ نہ دیکھ سکوں۔ مثلا اس رات ان کے ملکوں میں آسمان میں گھنگور گھٹا چھائی ہوئی ہو، یا یہ کہ اس وقت بیشتر لوگ سو رہے ہوں، یا شق القمر کا واقعہ رات کے اس حصے میں پیش آیا ہو جبکہ اکثر لوگ آغوش نیند میں ہوں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ اس کے آگے کا مضمون ہے سورج کے لوٹنے والی حدیث موضوع ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں پڑھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت، عقیدت، اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم تمام کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔